اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ البقرہ کے 16ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو بے رغبتی کرے ملت ابراہیم علیہ السلام سے بجز اس کے جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور تحقیق ہم نے اسے منتخب کیا دنیا میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہے۔ یرغب ان، یرغبو کے معنی تو رغبت ہوتے ہیں، رغبت سے رجحان کے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کے ساتھ ان کا لفظ آ جائے تو اس کے معنی ہو جائیں گے بے رغبتی کے یا ناپسندی کے۔ صافحہ یہ واحد کا صیغہ ہے، بیوقوف ہوا یا نادانی کرے، اور اس کی جمع ہے صفحہ، فول۔ اصطفیناہ، ہم نے چن لیا، وی چوز ہم۔ الصالحین، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو سنوار لیا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے خود شناسی حاصل کر لی، اپنی ذات کی نشو و نما کو مکمل کر لیا اور اپنی صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا اور معاشرے میں ایک حسن توازن پیدا کیا۔ اب اس سے پچھلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو طرز فکر اور عمل ہیں اس کے بارے میں وضاحت پیش کی گئی، جس اللہ نے انہیں دنیا اور آخرت میں برگزیدہ بنا دیا، اور ان کی خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی نوع آدم کا ایک پیشوا امام مقرر کر دیا۔ اب ان حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے کون نہیں چاہے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم کی پیروی کر کے انہی جیسی نعمتوں کا حقدار بن جائے۔ ایسا صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ان کی طرز فکر و عمل پر غور نہیں کرتے اور نہ ہی اپنی ذات کی ترقی کو کوئی اہمیت دیتے ہیں۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب فرمایا اسے اس کے رب نے فرما بردار ہو جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، کہا میں فرما بردار ہوا رب العالمین کا۔ ووصی بہا ابراہیم ببنیہ ویعقوب، اور وصیت کی اسی کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بچوں بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے تمہارے لیے یہ دین۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو نہ آئے تمہیں موت مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ اسلم، تسلیم کرو، گردن ڈال دو، مسلم ہو جاؤ، سبمٹ۔ وصا، وصیت کی، تاکید کی۔ بنی ہے، بنی کا لفظ عام طور پہ اپنی اولاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اپنے بیٹوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مسلمون، وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور سر تسلیم خم کیا ہوا ہے، یا آپ کہتے ہیں جو لوگ سلامتی میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل جو ہے وہ تو یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تسلیم کرو، فوراً بغیر کسی جھجک کے کہہ دیا کہ میں رب العالمین کے حضور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اور یہ ہے طریقہ، یہ اصل طریقہ اللہ کی سبمیشن کا، اور یہی طریقہ ہر ایک سے مطلوب ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرز کی جو ہے وصیت جو ہے وہ اپنی اولاد کو کی، اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہی طرز جو ہے وہ تعلیم کی، اور اپنے بچوں سے کہا کہ یہ وہ ضابطۂ حیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا تم سب کو اس ضابطۂ حیات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم شاہد ہو جب آ پہنچی یعقوب علیہ السلام کے موت؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب کہا انہوں نے اپنے بچوں سے
کس کی عبدیت کرو گے تم میرے بعد؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ وہ بولے ہم عبدیت کریں گے آپ کے الہ کی، آپ کے آبا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے الہ کی جو الہ واحد ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ حاضر ہو گئی، سامنے آ کھڑی ہوئی، کیم ٹو آبائے کا، آپ کے آبا و اجداد، باپ دادا، چچے، تایا وغیرہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں، یور فور فادرز۔ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آ پہنچا تو انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا اس کے بعد کس کی بندگی کریں گے؟ تو سب نے ایک جواب دیا کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی کریں گے جو اس کائنات کا خالق اور مالک حقیقی ہے، جس طرح ان کے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام نے کی تھی۔ تلک امۃ قد خلت، یہ تھی ایک امت جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے جو کمایا انہوں نے اور تمہارے لیے جو تم کماؤ۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور نہیں پوچھ تم سے اس کی جو عمل وہ کرتے رہے۔ وقالوا كونوا هودا اور نصارى تهتدوا، اور یہ کہتے ہیں ہو جو یہود یا نصارہ تو تم ہدایت پالو گے۔ کل بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، کہہ دیں بلکہ ملت ابراہیم حنیف کی اور نہ تھے وہ مشرکین سے۔ خلط خلو، ہو چکی یا ہو گزری، ہیز پاسڈ اوے، تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، یو ول بی گائیڈڈ۔ حنیفاً، حنیف ہوتا ہے یکسو، ایسا شخص جو سب غیر اللہ کو چھوڑ کے صرف الہ واحد کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ حنیف واحد کا صیغہ ہے اور اس کی جمع ہے حنافہ، اور انگلش میں سم ٹائمز کو ٹرانسلیشن کی جاتی ہے اپ رائٹ، لیکن بیسیکلی ہے فوکسڈ۔ اے بنی اسرائیل، تو جن بزرگوں کے تم نام لیوا ہو وہ تو اس طرح کے تھے کہ ان میں سے ہر کوئی اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان رہ کے بسر کر رہا تھا۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایسے بزرگوں کی اولاد ہونے کے ناطے انہیں زندگی کی وہ تمام نعمتیں نصیب ہو جائیں گی، غلط فہمی میں ہے۔ جو کچھ ان بزرگوں نے کیا اس کا پھل بھی وہی سمیٹیں گے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ تم نے ہی سمیٹنا ہے۔ قانون الہیہ انفرادی ذمہ داری پہ زور دیتا ہے۔ اس کے مطابق ہر کوئی اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 286 میں ارشاد ہے، نہیں مکلف فرماتا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کے لیے جو اس نے کمایا، اور اسی پر ہے جو اس نے کمایا۔ یہود نصارہ کہتے ہیں کہ ہدایت صرف اسی صورت میں مل سکتی ہے اگر تم یہودی یا نصارہ ہو جاؤ۔ ان سے کہہ دیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے قانون کے سچے پیروکار تھے، اور انہوں نے ہر طرح سے توجہ ہٹا کے، ہر غیر اللہ سے توجہ ہٹا کے صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کی۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، کہہ دیں ہم نے مانا اللہ تعالیٰ کو اور جو نازل ہوا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو نازل ہوا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام پہ اور ان کے اسباط کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی نبیون من ربہم، اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جو دیے گئے انبیاء کرام اپنے رب کی طرف سے،
لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، نہیں ہم تفریق کرتے مابین ان کے کسی ایک میں، اور ہم اسی کے فرمان بردار ہیں۔ الاسبات، سبات سے بنا ان کی اولادیں، یا ایک جو مختلف جو فیملی میں سے شاخیں نکلتی ہیں، شاخیں، ڈیسیڈنٹس۔ نفرق کو ہم فرق کرتے یا ہم تفریق رکھتے، وی ڈفرینشیٹ، وی میک ڈسٹنکشن۔ ان سے کہہ دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ اور اس ضابطہ حیات پہ ایمان رکھتے ہیں جو اس رسول کے ذریعے سے ہمیں دیا گیا ہے، اور یہ ضابطہ بالکل اسی طرح کا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے جو انبیاء کرام ہوئے تھے ان کو دیا گیا تھا۔ یہ پیغام حق بالکل اسی پیغام کی مانند ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، جو حضرت عیسیٰ اور جو دیگر انبیاء کرام جو وہ لے کے آئے تھے۔ یہ تمام انبیاء کرام ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں، ان سب کا ایک ہی مقصد تھا، وہ سارے ایک ہی پیغام لے کے آئے۔ اس لیے ہم ان میں کوئی فرق روا نہیں رکھتے، ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کے حضور سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 285 بھی اسی نقطے پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس کا مفہوم ہے ایمان رکھتا ہے رسول جو کچھ نازل ہوا اس پہ اس کی رب کی طرف سے، اور مومنین بھی سب ایمان لائے اللہ تعالیٰ پہ، اس کے ملائکہ پہ، اس کی کتابوں پہ، اس کے رسولوں پہ، نہیں کوئی فرق کرتے ہم اس کے رسولوں کے مابین کسی ایک میں، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ مغفرت تو تیری اے ہمارے رب، اور تیری طرف لوٹ کر پہنچنا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بس اگر وہ ایمان لے آئیں اسی کی مثل جیسے تم ایمان رکھتے ہو، اس کا تحقیق ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور اگر وہ منہ موڑے تو دراصل وہی ہیں پھوٹ میں پڑے ہوئے، سو کافی ہے تمہیں ان کے مقابل اللہ تعالیٰ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، رنگنا اللہ تعالیٰ کا، یا آپ کہیں رنگائی اللہ تعالیٰ کی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کون احسن ہے اللہ تعالیٰ کے رنگنے سے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبدیت کرتے ہیں۔ تَوَلَّوْا، وہ منہ پھیر لیں، دے ٹرن اوے۔ شِقَاقٍ، شقق، پھٹ کر الگ ہو گئے، ڈسینشن، ڈسکارڈ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمْ، ایک لمبا لفظ ہے، فَيَكْفِيكَهُمْ، پس کافی ہے تمہیں ان کے مقابل، so will suffice you against them۔ صبغہ، صبغہ ہوتا ہے کسی رنگ میں رنگے ہونا، یہ صرف رنگ نہیں ہے، رنگ میں رنگے ہونا، آپ کہہ لیں رنگین ہونا، تو انگریزی آپ کہتے ہیں ڈائی۔ تو ڈائی وہ پروسیس ہے جس کا رنگ چڑھایا جاتا ہے۔ عابدون، بندگی کرنے والے، سرونٹس، ورشپر۔ بس اگر اہل کتاب اس طرح سے ایمان لائیں جیسے کہ حقیقی جو مومنین ہیں وہ ایمان لائے ہیں، تو وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ روگردانی کریں اور اس راستے پہ نہ چلیں اور حق سے دشمنی رکھیں، تو پھر تمہیں بھائی اہدائی حق فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ سارا نظام اسی اللہ نے وضع کیا ہوا ہے جو سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اسے یہ بہتر معلوم ہے کہ کن حالات میں کیا کرنا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے یہ جو ٹرمنالوجی ہے صبغۃ اللہ، اس پہ کائنڈلی غور کیجیے گا۔ ایک سمپل ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کا رنگ، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ بنیادی طور پہ ہم اپنے سارے رنگ اللہ سے ہی لیتے ہیں۔ رنگ بنیادی طور پہ صفات کا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قریب ترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیا ہے، یعنی
انہوں نے اپنی ذات میں اللہ کی صفات کو اجاگر کر لیا ہے. تو سب سے بہتر رنگ اللہ کا، سب سے بہتر رنگائی اللہ کے رنگ میں رنگ جانا، اللہ کی صفات کو اپنی ذات میں اجاگر کر. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کہہ دیں کیا تم حجت کرتے ہو ہم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ وہی تو ہے رب ہمارا اور رب تمہارا. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اسی کے مخلص ہیں. کہ آپ کہہ لیں ہم تو خالصتاً اسی اللہ کے ہیں. مخلصون، مخلص، سنسیئر. تو ان اہل کتاب سے کہہ دیں کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، خام خواہ کے بحث مباحثے کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. اس کی ربوبیت پوری کائنات کے لیے ہے، کسی خاص قوم، قبیلے یا علاقے تک محدود نہیں ہے. اب اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو بھائی یہ تمہارا مسئلہ ہے. ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، نہ کہ تمہارے. اسی طرح جو عمل تم کر رہے ہو اس کے بھی تم خود ہی ذمہ دار ہو، اور ہمارے اعمال کے تم ذمہ دار نہیں ہو. سورہ یونس آیت نمبر 41 میں ذکر ہے، اور اگر وہ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دیں میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم بری ذمہ ہو. جو عمل میں کرتا ہوں، جو عمل تم کر رہے ہو. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا اور نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے اسباط یہود یا نصارہ تھے؟ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کہتے ہیں کیا تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ تعالیٰ کو؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، اور کون ہے اس سے بڑا ظالم جو چھپائے وہ شہادت جو اس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو عمل تم کر رہے ہو. عالم، بڑھ کر جاننے والا، مور نالجیبل، بیٹر نوئنگ. کاتما، چھپانا، کنسیلڈ. شہادتاً، شہادت، گواہی، اور اس کی جمع ہے شہادات، ٹیسٹمنی، وٹنس. تو اہل کتاب کیا تم یہ کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے جو دیگر انبیاء کرام ہیں وہ یہود یا عیسائی تھے؟ کیا تم اللہ تعالیٰ سے بہتر جانتے ہو؟ جو کچھ اب تمہیں بتایا جا رہا ہے یہ سب کا سب وحی الہیہ پہ مبنی ہے. تمام انبیاء کرام ایک ہی بات لے کر آئے تھے، لیکن ان کی حقیقی تعلیمات جو ہیں تم نے انہیں لوگوں سے دور رکھا. اب اس سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شہادت کو چھپائے؟ لیکن اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شہادت کو چھپاتے ہیں ان پہ لعنت ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 159 میں ہے، جس کا مفہوم ہے بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو نازل فرمائے ہم نے دلائل روشن اور ہدایت کو بعد اس کے کہ کھول چکے ہم اس کو لوگوں کے واسطے کتاب میں، یہی ہیں جن پہ لعنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے. تلک امۃ قد خلت، یہ رہی ایک امت جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم کماؤ. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور نہیں پوچھ تم سے اس کی
جو عمل وہ کرتے رہے۔ اب اس تمام وضاحت کے باوجود بھی اگر وہ لوگ اب بھی اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ دادوں کو جو کچھ کرتے دیکھا تھا یہ صرف اسی کو مانتے ہیں، اب ان کی ہٹ درمی سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ باپ دادے اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں اور تمہیں اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مثالی طرز اطاعت کا مظاہرہ کیا اور خلیل اللہ کہلائے، تو بس کون نہیں چاہے گا کہ ان کے نقش قدم پہ چل کر ان کی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرے۔ کامیابی کا گر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسول کے ذریعے بھیجے گئے ضابطۂ حیات کی پیروی ہے۔ یہ ضابطہ اسی طرح کا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد سے انبیاء کرام کو دیا گیا۔ ہم سے پہلے گزر جانے والے بزرگان اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں اور ہم میں سے ہر ایک اپنے کیے ہوئے کاموں کا جواب دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔